سامعین پوائنٹ کی اجمل جامی دنیا ویلاگز میں نعرہ مستانہ کی نئی قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. نواز شریف صاحب کے لیے ریلیف کا سماں ہے. اب آ رہے ہیں 21 تاریخ کو. اب تو وارنٹ بھی معطل ہو گئے, ضمانت کی بھی صورتحال بن گئی, تو اب تو آ رہے ہیں. بسم اللہ جی. نون لیگ پھولوں کی پتیاں لے کے ان کا استقبال کرے گی. اور تو اور جج بشیر صاحب نے بڑی عام سٹیٹمنٹ دی کہ جی جو توشہ خانہ کیس میں وارنٹ گرفتاری کا معاملہ تھا, انہوں نے 24 کو اگر 4 دن بعد وہ پیش نہ ہو تو مزید کارروائی ہوگی. بڑی سخت سٹیٹمنٹ دی ہے. میرے ساتھ بیٹھے محمد اشفاق صاحب, یہ ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ ہیں, کورٹ سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں ان پہ گہری نظر رکھتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا معروف قانون دان چاہے لطیف پھوسا ہوں, اعتزاز احسن ہوں, حامد خان ہوں یا دیگر, یا امجد پرویز, ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں آئینی سیاسی معاملات کے اوپر. بڑی اہم نکات یہ اٹھاتے ہیں اور پھر اس سے سیر حاصل گفتگو ہوتی ہے, بلکہ خبر ایڈ کرتے ہیں اپنے ولاگس کے ذریعے. تو ان کو زحمت میں نے اس لیے دی کہ پی ٹی آئی اب جو شکوہ شکایت کر رہی ہے نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے یا ان کو ملنے والے ریلیف کے حوالے سے, تو ایک بڑی اہم پتے کی جو خبر ہے وہ دب گئی. ایک نکتہ ہے جس کو لیسٹ ڈسکس کیا گیا ہے. پی ٹی آئی کا دور حکومت تھا جب نواز شریف صاحب سزا جزا بھگت رہے تھے, جب وہ بیمار ہوئے تھے. یاسمین راشد صاحبہ تصدیق کرتی تھیں ان کی رپورٹس کے حوالے سے. خان صاحب نے خود صحافیوں سے مل کے کہا کہ انہوں نے 2 ڈاکٹرز ہیں لاہور کے ان کے بڑے عزیز, ایک شوکت خانم کے اور ایک معروف نجی ہاسپٹل کے سرکردہ, ان دونوں سے انہوں نے تصدیق بھی کروائی اور پھر وہ باہر چلے گئے. لیکن پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ایک ایسی کون سی فاش غلطی پی ٹی آئی نے کی کہ اگر وہ نہ کرتے تو شاید نواز شریف صاحب کی واپسی یا ان کو جو ملا ریلیف ہے اس کی راہ میں بڑی رکاوٹ آ جاتی. سو دے مسڈ اے گولڈن چانس. وہ جو نکتہ تھا جو لیسٹ ڈسکس ہوا, اس کو ڈسکس کرنے کے لیے آج اشفاق صاحب کو ہم نے زحمت دی. وہ جو آج وارنٹ معطل ہوئے, ضمانت ہوئی, نواز شریف صاحب آ رہے ہیں, سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا, وہ تو اب آنے والے دنوں میں آپ سنتے رہیں گے. اشفاق صاحب, پی ٹی آئی نواز شریف صاحب کی صورتحال جو قانونی آئینی اس کو مزید پیچیدہ بنا سکتی تھی اور اپنے دور حکومت بنا سکتی تھی. وہ کون سی ایک فاش غلطی ہے, دانستہ غیر دانستہ, جس کی وہ مرتکب ہوئی اور آج میاں صاحب کے لیے ماشاءاللہ گڈ ٹو سی ہو رہا ہے. دیکھیں, میں اس میں شکریہ جامع صاحب. ایک تو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ تحریک انصاف اس وقت چاہتی تو آج شہباز شریف بھی الیکشن نہ لڑ سکتے, نااہل ہو سکتے, کیونکہ ان کی گارنٹی پر نواز شریف صاحب ملک سے گئے تھے اور انہوں نے ریٹرن لکھ کر دیا بیان حلفی لاہور ہائی کورٹ میں جمع ہے جناب, جب ای سی ایل میں نام تھا. اچھا, یہ کہانی شروع کہاں سے ہوئی؟ کہانی غور سے سنیے گا. کہانی شروع ہوتی ہے 28 جولائی 2017 کو جب نواز شریف کو نااہل کیا جاتا ہے. اس کے بعد 6 جولائی 2018 کو نواز شریف کو پہلا کیس A1 فیلڈ ریفرنس میں سزا سنائی جاتی ہے. لیکن وہاں پر ایک اہم بات یہ تھی کہ امجد پرویز صاحب نے یہ کہا کہ نواز شریف اور جو ان کی صاحبزادی ہیں وہ بیرون ملک میں موجود ہیں. نواز شریف کی اہلیہ طویل جو ہیں وہ بیمار ہیں, اس لیے ان کو واپس آنے دیا جائے اور فیصلہ تب سنایا جائے. معزز جج صاحب جو احتساب عدالت کے جج تھے, انہوں نے امجد پرویز صاحب کی بات نہیں سنی اور درخواست خارج کر دی, اور نواز شریف کی غیر موجودگی میں سزا کب سنائی جاتی ہے؟ 6 جولائی 2018 کو. عام انتخابات کب ہوتے ہیں؟ 25 جولائی 2018 کو, یعنی کوئی 15-20 دن کے فرق سے, یعنی عام انتخابات سے 2 ہفتے پہلے سزا سنا دی گئی. جب سزا سنا دی گئی تو نواز شریف نااہل تو پناہ میں تھے وہ. اچھا, اب نواز شریف کے پاس چوائس یہ تھی کہ وہ بیٹھے رہتے لندن, نہ واپس آتے, لیکن انہوں نے اپنی اہلیہ کو وہاں پر جتنی وہ علیل تھی, ان کی صحت خراب تھی, ویڈیو بھی دیکھی, ان کو چھوڑ کر اپنی بیٹی کا ہاتھ تھاما, یہاں پر پہنچے پاکستان, اور انہوں نے 13 جولائی 2018 کو ایئرپورٹ سے میں گرفتاری دی. بالکل ٹھیک ہے. اب 13 جولائی کو جب گرفتاری ہوتی ہے تو 19 ستمبر 2018 کو لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ A1 فیلڈ ریفرنس میں ان کی سزا کو معطل کر دیتی ہے, اور جس کے بعد یہ رہا ہو جاتے ہیں. اب 24 دسمبر 2019 کو العزیزیہ اور فلیگ شپ ریفرنس کا فیصلہ آتا ہے. فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف کو بری کیا جاتا ہے, اور العزیزیہ میں نواز شریف اس وقت قبرۂ عدالت میں موجود تھے, احتساب عدالت میں, جب ان کو سزا سنائی گئی, اور وہیں سے ہی دوبارہ گرفتار کر کے پہلے اڈیالہ اور پھر کوٹ لکھپت جیل منتقل کر دیا. اب یہاں تک, اور کوٹ لکھپت میں جب تھے تو آپ کو یاد ہے شہباز گل بھی جا کے ملے تھے, کچھ صحافی بھی ملے تھے. اب دیکھیں یہاں سے ساری صورتحال اب شروع ہوتی ہے. یہ بیک گراؤنڈ, یہ سمجھیے, یہ سارا بیک گراؤنڈ تھا. اب آئیے, وہ نواز شریف بیمار ہو گئے. بیمار ہوئے تو اس کے بعد حکومت کس کی تھی؟ تحریک انصاف کی. عثمان بزدار وزیر اعلیٰ, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب میڈیکل وزیر صحت, اور انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف تو واقعی بیمار ہے. تو پھر 31 اکتوبر 2019 کو اسلام آباد ہائی کورٹ. اچھا, اب میں ایک نکتہ بیان کر دوں, یہ کئی دوست اعتراض کرتے ہیں, آپ کا حق ہے سیاسی طور پر کریں. وزیر صحت یاسمین راشد,
انتہائی کلوز ایڈ ٹو عمران خان صاحب، وزیر اعلیٰ جناب عثمان بزدار صاحب، جناب عمران پوری خان رجیم ان کی تھی، اچھا، پورا سسٹم، شہباز گل صاحب کا دورہ، لیکن اس سب کے بیچ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بھی راتوں کو سوتی نہیں تھی کہ جناب وہ میاں صاحب بڑے بیمار ہو گئے کی کریے، اگر جیل میں کچھ ہو گیا، جیل میں کچھ ہو گیا۔ اچھا یہ یاد آ رہا ہے آپ کو؟ ایک نقطہ اور، اب آپ آئے اصل بات کی، ایک نقطہ اور، 2024 دسمبر 2019 کو 19 سے لے کر 31 اکتوبر 2019 تک نواز شریف جیل میں قید رہے۔ ٹھیک، جو یہ بات ہوتی ہے کہ 1 مہینہ بھی جیل میں نہیں رہے، 2 مہینے نہیں رہے، جیل کاٹی انہوں نے، جیل انہوں نے کاٹی۔ جب ان کو یہ بات ہوگی میڈیکل گراؤنڈ پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 31 اکتوبر 2019 کو نواز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت دی، یہ دی اسلام آباد ہائی کورٹ، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ۔ اب معاملہ آڑے آ گیا کہ نواز شریف کا نام تو ای سی ایل میں ڈالا گیا، تو پھر لاہور ہائی کورٹ میں الگ سے درخواست دائر کی گئی ای سی ایل سے نام ہٹانے کے لیے، جس کے اوپر پھر شہباز شریف صاحب نے بیان حلفی دی کہ یہ 4 ہفتے علاج کے بعد واپس آ جائیں گے۔ 16 نومبر 2019 کو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے نواز شریف کا نام ای سی ایل سے نکالا اور جو 50 کا اسٹامپ پیپر تھا اس کے اوپر ان کا بیان حلفی لیا اور ان کو ملک سے جانے کی اجازت دی، اور پھر وہ ہمارے سامنے یہاں سے رخصت ہو گئے ایئر ایمبولینس کے ذریعے، ایئر ایمبولینس کے ذریعے۔ 19 نومبر کو نواز شریف پہنچ گئے لندن اور ان کا علاج معالجہ شروع ہو گیا۔ اور پھر اس میں پابند کیا گیا تھا کہ آپ ہر مہینے جب تک علاج ہو رہا ہے، ہائی کورٹ کا ریٹن آرڈر تھا، آپ جو ہائی کمیشن ہے اس کی مصدقہ اس سے تصدیق شدہ میڈیکل رپورٹ جو ہے آپ نے وہ لاہور ہائی کورٹ جمع کرائیں گے۔ آپ نے بالکل ایسے ہی 19 نومبر کی بات میں ذہن میں رکھنی ہے، 19 نومبر 2019 کو نواز شریف پہنچ گئے۔ جب نواز شریف لندن چلے گئے 19 نومبر 2019 کی بات میں لکھ لیتا ہوں، لکھ لیں۔ اچھا پھر دسمبر گزر گیا، 4 ہفتے وہ گزر گئے، پھر 20 جنوری 2020 کو لاہور ہائی کورٹ میں روٹین میں یہ کیس دوبارہ ٹیک اپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لاہور ہائی کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی، 4 ہفتے بعد نواز شریف واپس نہیں آئے تو 1 مہینے بعد کیس دوبارہ ٹیک اپ ہو گیا 20 جنوری، ہاں عدالتوں کو بھی الزام ٹھہرایا، مورد الزام ٹھہرایا، علی باقر نجیب صاحب سربراہی میں نہیں وہ بینچ تھا جسٹس طارق عباسی اور جسٹس چودھری مشتاق پر مشتمل، ٹھیک ہے۔ اب جب 2 رکنی بینچ نے نواز شریف کی سارا کیس دیکھا کہ یہ تو واپس نہیں آئے، اس وقت کے ایک ایڈیشنل اٹارنی جنرل جو تحریک انصاف کی حکومت میں وفاق کے تھا، اس کے بعد 2 ڈپٹی اٹارنی جنرل، ایک ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، یہ کمرہ عدالت میں موجود تھے، اور ایک طرف موجود کون تھا؟ امجد پرویز صاحب، نواز شریف صاحب کے وکیل، ٹھیک ہے۔ اب امجد پرویز صاحب ہر طرح سے تیار تھے کہ آئیں جی ہمارے ساتھ دلائل کریں، ہم بیٹھنے کو، لیکن اس وقت تاریخ کس نے لی؟ اس وقت ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہماری تیاری نہیں ہے اس کیس کے حوالے سے، اور ہمارے پاس ابھی دلائل دینے کے لیے بھی ہمیں مہلت دی جائے، تو اس کیس کو فی الحال ایڈجرن کر دیجیے۔ یہ وہ بات تھی، 20 جنوری 2020 کو ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی، تاریخ لی تحریک انصاف کی حکومت نے، کیس لیفٹ اوور ہو گیا۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، یہ بیک گراؤنڈ آپ کو اس لیے سمجھایا گیا کہ جب پھر نواز شریف صاحب گئے، جو 19 نومبر 2019 کو گئے ایئر ایمبولینس کے ذریعے، بیان حلفی شہباز صاحب نے جمع کروایا، تو جب 4 ہفتے پورے ہوئے تو دوبارہ لاہور ہائی کورٹ نے جب یہ کیس ٹیک اپ کیا تو تب امجد پرویز بھی موجود تھے اور حکومت کی نمائندگی کرنے ایڈیشنل والے اٹارنی جنرل وہ بھی موجود تھے، اور جب وہاں کنٹیسٹ کرنا تھا، اور جب وہاں پر بتانا تھا کہ عدالت کے حکم کی تعمیل نہیں ہوئی، عدم تعمیل ہوئی، تو شہباز شریف کو پکڑے، اس نے بیان حلفی غلط کیوں بندہ نہیں آیا، کیوں بندہ نہیں آیا، تب کیا ہوا؟ کسی نے کوئی بات تاریخ مانگی گئی عدالت سے، تب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی نمائندگی کرنے والے ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور دیگر نے عدالت سے کہا کہ ہمیں مزید وقت دیا جائے۔ یہ نقطہ ذہن میں رکھیں، یہ آن ریکارڈ ہے، ہم خود سے نہیں کر رہے۔ اچھا اگلی بات، اگلی اب اس سے بھی آگے 20 جنوری 2020 سے آگے جب بات چلتی ہے، آپ نے دیکھا مرزا شہزاد اکبر، شہباز گل، فواد چودھری، ایون دین عمران خان خود، ان سب نے طوفان بدتمیزی برپا کر رکھا تھا۔ پریس کانفرنس پہ پریس کانفرنس ہو رہی ہوتی تھی، مفرور نواز شریف مفرور ہو گیا، نواز شریف بھاگ گیا، مطلب کیا یار، مطلب کہ نواز شریف کو جیل توڑ کر بھاگا ہے، کیا نواز شریف یہاں سے مطلب ہاتھ کڑیاں کھول کر گیا تھا، خود چھوڑا گیا تھا، آپ سہولت کار تھے، خود سارا کچھ کیا، سہولت کار نہیں تھے، بالکل۔ 20 جنوری 2020 سے لے کر اب آج ہے 19 اکتوبر 2023، بالکل ٹھیک ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت رہی اپریل 2022 تک رہی۔ اب 2019 سے لے کے 22 تک تحریک انصاف کی نہ صوبائی حکومت، نہ یہ ولی، نہ نیب اس وقت ان کے انڈر تھا مکمل، جاوید اقبال صاحب کو جانتے ہیں، 21 تک انہوں نے ایک درخواست نہیں ڈالی کہ جناب مائی لارڈ یہ آپ کے حکم کی خلاف ورزی کی گئی ہے، اس کو واپس لایا جائے نواز شریف کو،
اور اگر نواز شریف واپس نہیں بھی آتے تو جو گارنٹر ہیں شہباز شریف، ان کو تو آپ پکڑے کو پتہ ہے کہ اس کی اتنی بڑی سزا تھی کہ شہباز شریف نااہل ہو سکتے تھے اس بنیاد کے اوپر کہ انہوں نے بیان حلفی دیا ہے، جھوٹا بیان حلفی دیا، انہوں نے گارنٹی دی ہے، ہاں جی، اور اس کے باوجود بندہ نہیں آیا، بندہ تو نہیں آیا، آپ نے جھوٹا بیان حلفی جمع کروایا، لہٰذا آپ ڈسکوالیفائڈ، ڈسکوالیفائڈ اب نااہل ہے، نااہل ہے اور وہ الیکشن نہیں لڑ اس سکتے۔ معاملے پہ ایسی گارنٹی پہ نااہلی بنتی ہاں ہے، اگر ایسا کرتے تو شہباز یعنی پھر یعنی یہ ایسی نظیر ہے، بالکل 2021 کا جو شہباز شریف پرائم منسٹر بنتے وہ بھی نہیں بننا تھا، یہ دو نقطے آگے نا، ٹھیک ہے، کہ پی ڈی ایم پی ٹی آئی کی یہ غلط تھی، شہباز شریف اگر اس وقت کنٹیسٹ کر لیتے تو شہباز شریف اپنے بیان حلفی اور حکم عدولی ان دونوں کی بنیادوں پہ نااہل ہوتے اور وزیر اعظم نہ بنتے، ایک بات۔ دوسرا 2020 سے لے کے 2021 تک جب تک گورنمنٹ ان کی رہی 1.5 سال اس کے بعد بھی، نواز شریف کے جانے کے بعد بھی ایک بار بھی ان کی وکلا کی ٹیم نے یا اٹارنی جنرلز نے یا حکومت نے اس کو کنٹیسٹ نہیں کیا، اور پریس کانفرنس اتنی کی گئی کہ میں اب گنتی میں مجھے یہی تو ہم پٹتے تھے کہ حضور جو آپ رام کہانی پریس کانفرنس میں سناتے ہیں وہ بیفور دی کورٹ آف لا سنائیں۔ شہزاد اکبر صاحب جب کرپشن کہانی سناتے تھے تو ہم انہیں کیا کہتے تھے؟ ہم یہ کہتے تھے سر جی یہ کاغذ ایسے لہراتے تھے، یہ آپ ہمیں بھیجتے نا واٹس ایپ بھی آتی تھی، تو یہ آپ کورٹ میں رکھیں کہ جناب یہ ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا وہ کام نہیں کیتا، رولا بوتا پایا، آپ کو کیا کہا شہزاد اکبر نے؟ یہ کہانی پھر صحیح، اچھا یہ کہانی پھر صحیح۔ اچھا اب ہوا یہ کہ انہوں نے وہ چانس تو مس کر دیا، انہوں نے نہیں مجھ سے تو وہ خاصے نالا رہے نا، اچھا وہ اس لیے بھی نعرہ نے میری انہوں نے شکایت بھی لگائی کئی جگہوں پہ، وہ اس لیے نعرہ نے، آپ کو یاد ہے راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل، اچھا اس کے اوپر خاک سر نے 2 کالم لکھے تھے بڑے تفصیلی اور پروگرام بھی کیے، بنتا بھی تھا، حماد اظہر صاحب کو بھی ایک دفعہ زحمت دی، کچھ اور لوگوں کو بھی زحمت دی، تو ان کو بڑی ناگوار بات گزری کہ تانوں نہیں پتا تسی کتھے ہاتھ لا رہے ہو، اب پتہ چل گیا۔ اچھا اب واپس آئے تو اچھا اب دیکھیں 20 جولائی والی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی، جنوری والی اب انہوں نے کچھ نہیں وہ کیا، اب آ جائیں کہ نواز شریف کے اوپر جو انہوں نے کیسز بنائے اب ان کا کیا حال ہوا۔ 25 اکتوبر 2019 کو چودھری شوگر مل کیس میں ہائی کورٹ نے ضمانت منظور کی، انہوں نے اس کا ریفرنس تک نہیں دائر کیا، آج کے دن تک نواز شریف کے خلاف کوئی الزام نہیں ہے۔ پلاٹ الاٹمنٹ کا کیس نواز شریف کے خلاف بنایا گیا، 24 جون 2023 کو لاہور کی احتساب عدالت نے ان کو بری کیا، اور اس میں جب احتساب عدالت کے جج نے ایک ریٹن آرڈر جب جاری کیا تو اس میں یہ مینشن کیا کہ سابقہ حکومت یعنی عمران خان کی یعنی تحریک انصاف کی حکومت نے نیب کو نواز شریف کے خلاف ریفرنس دائر کرنے پر اور ان کی ساکھ متاثر کرنے پر مجبور کیا۔ یہ آن ریکارڈ چیز ہے، یہ پوری چارج شیٹ تھی تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف۔ اب اس کے بعد جب نواز شریف لندن چلے گئے اس کے بعد انہوں نے میڈیکل رپورٹس جمع کروائیں، اور ایک اہم بات جب 6 اکتوبر 2023 کو جب آخری میڈیکل رپورٹ جب جمع ہوئی نا اس میں انہوں نے مینشن کیا کہ نواز شریف کی صحت تو البتہ پہلے سے کافی بہتر ہے لیکن ان کو مسلسل پاکستان میں فالو اپ کی ضرورت رہے گی۔ یہ جو لائن ہے یہ بہت اہم ہے، یعنی انہوں نے یہ جب کل میں نے پروگرام میں بھی آپ سے بات کی، یعنی میڈیکل رپورٹس نے اور ان کے معالجین نے یہ نہیں کہا کہ وہ علاج مکمل کروا کے بلکہ انہوں نے کہا کہ علاج معالجہ جاری ہے، ان کی بہتر ہوئی ہے طبیعت، البتہ مزید فالو اپ درکار ہے۔ اب یہ جملہ بڑا دلچسپ ہے، یہ میں اینڈ پہ بتاؤں گا کیسے، کیونکہ عین ممکن ہے اللہ تعالیٰ سب کو صحت سلامتی دے، عین ممکن ہے کہ انتخابی کیمپین کرتے ہوئے یا اس کے بعد یا کسی اور موقع پہ دوبارہ علاج کی غرض سے باہر جانا پڑ جائے، اور صورت میں دیکھیں ان کی اوپن ہارٹ سرجری وہاں سے ہوئی جی، چیک اپ وہیں سے ہی ہوگا، فالو اپ یہاں پر ہوگا۔ ایک بات، دوسری بات اب میں یہاں پر یہ ذکر ضرور کروں گا، نواز شریف کی جو لیگل ٹیم ہے، اعظم نذیر تاڑر صاحب، امجد پرویز صاحب اور جو اس میں دوسرے، انہوں نے اتنی زبردست طریقے کے ساتھ اس کیس کو لڑا کہ آج آپ نے دیکھا کہ میں نے کل یہ بات کہی تھی کہ نہ نواز شریف نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کی، نہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کی، اور اس حوالے سے چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں کیونکہ نواز شریف نے ہر میڈیکل رپورٹ جمع کروائی، ہر اپنے حوالے سے جب سے وہ باہر گئے میں وائنڈ اپ کروں بس آخری بات تاکہ میں یہ ساری چیزیں کلیئر کر دوں۔ اب ہوگا کیا، اب 4 اکتوبر تک ان کی ضمانت منظور ہوئی ہے، نواز شریف نے عدالتی 24 اکتوبر تک تو وہ اب پیش ہو جائیں گے، اپنے آپ کو عدالت کے سامنے سرنڈر کریں گے اور عدالت اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا اور ان کے لیے مزید ریلیف ملے۔ کبھی امکان ہے کہ ان کی جو سزا ہے العزیزیہ ریفرنس میں وہ معطل ہونے کا امکان موجود ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں اتنی لمبی بحث بیک گراؤنڈ کے ساتھ، تاریخوں کے ساتھ، فیکٹ کے ساتھ کیوں بیان کی کہ تحریک انصاف بنیادی طور پر اپنے دور حکومت میں اور بعد میں بھی کل ملا کے 3 بڑی غلطیوں کی مرتکب ہوئی۔ بالکل، ایک یہ کہ جب نواز شریف صاحب گئے تو ہفتے بعد، مہینے بعد، 4 ہفتے جب پورے ہوئے تو
تو انہوں نے جب لاہور ہائی کورٹ میں کیس لگا تو اس کو کنٹیسٹ کرنے کی بجائے مزید تاریخ لے لی اور خود لی اور یہ حقائق انہوں نے قوم سے چھپائے. اور امجد پرویز صاحب وہاں ولنگ تھے ٹو کنٹیسٹ. اگر وہ وہاں کنٹیسٹ کرتے تو دو فائدے ہوتے. ایک تو نواز شریف صاحب کی واپسی کی راہ کھلتی, ان کو بلایا جاتا, یا شہباز شریف صاحب کا بیان حلفی غلط ثابت ہوتا اور حکم عدولی اور جھوٹا بیان حلفی پہ وہ ڈسکوالیفائی ہوتے اور شہباز شریف وزیر اعظم بھی نہ بنتے. اور تیسری غلطی سب سے بڑی, وہ چودھری شوگر مل کی جو نے بتایا کہ اس کے اوپر اتنی لمبی پریس کانفرنسز کی گئی لیکن پی ٹی آئی کے دور حکومت نے اس میں ریفرنس تک فائل نہ کیا گیا, آج تک نہیں فائل کیا, آج تک نہیں کیا گیا. دس از دا فیکٹ. اب اس کے اوپر سیاسی معاملات, ڈیل کے معاملات, کون کس کا محبوب کون نہیں, یہ کہانی آپ گھڑیں, لیکن ان یہ تین بنیادی غلطیوں کی نشاندہی ہم نے اپنے ولاگ میں کی ہے. اشفاق صاحب نے کرونالوجیکل آرڈر میں ان کی ڈیٹس اور فیکٹس آپ کے سامنے رکھے. پی ٹی آئی کے دوستوں کو اپنی قیادت سے یہ سوال پوچھنا چاہیے تھا کہ پھر اردو تو قیادت تو جیل میں ہے تو پتہ نہیں واپس وکلا سے پوچھ لیں, ہم وکلا شاید بتا, بیرسٹر شہزاد اکبر سے پوچھ لیں, شہباز گل سے پوچھ لیں. شہزاد اکبر اور شہباز اکبر صاحب ٹویٹر پر بات کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ بھی علاج کے لیے. چلیں میں ایسا کروں گا, یہ ولاگ ان سے شیئر کر دوں گا. چلیں اجازت دیجیے پائن, باقی میاں صاحب آ رہے ہیں, اجازت دیو پھر. اللہ حافظ.